جب یہ حضرت عمر نے یہ گستاخی کی نبی کی شان میں کہ معاذ اللہ نبی کو ہذیان ہو گیا ہے، یہ خبر یونان تک پہنچ گئی، یہ خبر یونان تک پہنچ گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پہ کہ یہ مسلمان ایسے ہیں کہ ہذیان کی خبر یونان تک پہنچا دیتے ہیں، میدان کی خبر مدینے تک نہیں آنے دیتے، ایسے ہیں مسلمان۔ بہرحال حق کے ساتھ ہو جائیے۔ یونان تک یہ جب خبر پہنچی تو یونان سے ایک حکیم مدینے آیا، کہنے لگا کہ نبی کا گھر کہاں ہے؟ کہا نبی کا گھر فلاں جگہ پہ ہے، لیکن نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ کہا ان کا کوئی وارث ہے؟ کہاں ایک وارث ہے۔ سلمان نے اس حکیم کو لیا، علی کے پاس لے کے آئے، کہا کہ میں یونان سے آیا ہوں اور میں نے سنا تھا کہ نبی کو ہذیان ہو گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، نبی کو ہذیان ہو گیا ہے، اور جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، میں ان کے لیے دوائیں لے کے آیا ہوں یونان سے، کیونکہ میں ایک حکیم ہوں، اس دوا کو تقریباً 1 مہینہ ان کو کھلایا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے میں آیا تھا، لیکن خبر ملی کہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ کہا اچھا تیری دوائیں کون سی ہیں؟ کہا یہ میری دوائیں ہیں اور اس دوا سے آپ کے نبی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا اچھا وہ دوا دکھا۔ کہا تیرے پاس ایک اور دوا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تیرے پاس کیا کوئی اور دوا ہے؟ کہاں ایک دوا اور ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ زبان پر رکھ لیا جائے تو انسان بچے گا نہیں، فوراً ہی مر جائے گا، اتنی شدید دوا ہے۔ کہا اچھا تو میرے نبی کے دماغ پر شک کرتا ہے؟ مولا نے اس دوا کو اٹھایا جو زہر ٹائپ کی تھی، جس کا ایک قطرہ انسان کی جان لے سکتا تھا، اس دوا کو اٹھایا، مولا نے پورا اس دوا کو نگل لیا۔ پریشان، اب ان کے قتل کا الزام ہمارے سر پہ آ جائے گا، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان کہ اب کیا ہوگا، اب کیسے کیا ہوگا، اور اب ہم کیا کریں گے، کیسے بچیں گے اس مشکل سے؟ وہ پریشان ہونے لگا۔ ایک مرتبہ اس نے نظریں اٹھائی، علی کا چہرہ زرد تھا، سرخ ہونے لگا۔ کہا علی تم نے یہ کیسے کر دیا؟ آپ تو اتنے نحیف اور نازک سے تھے۔ کہا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کے غلام کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی نے وہیں پہ ایک گھر تھا، علی نے اس گھر میں 2 انگلیاں پھنسائی، گھر کو 2 انگلیوں سے بلند کر دیا۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، گھر کو بلند دیکھا، غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ مولا کے چاہنے والے آئے، اسے ہوش میں لے کے آئے مولا کے چاہنے والے۔ کہا علی تم نے یہ کیسے کر دیا؟ کہا تو میرے نبی کے ذہن پہ شک کر رہا ہے، تو میرے نبی کے غلام ایسے ہوتے ہیں، تو سوچ میرا نبی کیسا ہوگا۔ کہا تمہارا نبی کیسا تھا؟ کہا میرا نبی ایسا تھا کہ اس نے ایک بار ایک درخت کو اشارہ کیا، درخت میرے نبی کے قریب آ گیا۔ میرے نبی کو جانتا ہے، میرا نبی ایسا تھا کہ اس نے ایک پتھر کو اپنے ہاتھ میں رکھا، پتھر کلمہ پڑھنے لگا، میرا نبی ایسا تھا۔ کہا اچھا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ ایسا کریں تاکہ میں آپ کے نبی کی معرفت حاصل کر سکوں۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا کہ وہ سامنے ایک درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے پتے آپ الگ الگ کر دے، جدا جدا کر دے، اور جو ہے اس کی شاخیں درخت سے الگ کر دے، اس کی جڑیں جو ہے زمین سے باہر کر دیں۔ کہا کہ اچھا تو یہ چاہتا ہے، کیا تو مان لے گا کہ جو ہے میرا نبی اللہ کی طرف سے نبوت لے کے آیا تھا؟ کہا ہاں میں مان لوں گا اگر آپ نے ایسا کر دیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، جا تو اس درخت کے پاس جا اور میرا نام لے لے، پتے الگ ہو جائیں گے، شاخیں الگ ہو جائیں گی، جڑیں زمین سے باہر آ جائیں گی۔ وہ درخت کے قریب آیا، کہا علی نے حکم دیا ہے کہ جڑیں الگ ہو جائیں، شاخیں الگ ہو جائیں، پتے الگ ہو جائیں۔ اتنا سننا تھا کہ جڑیں الگ ہونا شروع ہو گئیں، شاخیں الگ ہونا شروع ہو گئیں، پتے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا، جیسے ہی اس نے یہ دیکھا، دوڑتا ہوا آیا، کہا مولا آپ ایسے ہیں، آپ کا نبی کیسا ہوگا؟ کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ اس کی شاخیں جوڑ دیں اس درخت میں، اس کے پتے جہاں تھے وہیں کر دے اور جڑیں جو ہے زمین میں کر دے۔ کہا ٹھیک ہے جا، اس سے کہہ دے علی نے کہا ہے کہ درخت جیسا تھا ویسا ہو جا۔ دوڑتا ہوا درخت کے پاس آیا، جیسے ہی درخت کے پاس آیا اس نے کہا علی نے کہا ہے، درخت ویسا کا ویسا ہو گیا۔ کھجور کا موسم نہیں تھا، یہ دوڑتا ہوا مولا کے پاس آیا، کہا مولا میں بہت بھوکا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ کھجور کھاؤں، بس آخری بات ہے مولا، میں بھوکا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ کھجور کھاؤں۔
کیا یہ ممکن ہے کہ اس میں جو ہے کھجور آ جائے؟ اس وقت جو ہے کھجور کا موسم نہیں تھا۔ کہا کہ جا تو میرا نام لے لے اس درخت کے پاس، اس میں کھجوریں آ جائیں گی۔ وہ دوڑتا ہوا اس کھجور کے درخت کے پاس آیا، جیسے ہی آیا کہا علی نے کہا ہے، کھجوریں بننا شروع ہو گئیں، لیکن وہ چھوٹا تھا، کھجوریں بلندی پہ تھی۔ یہ دوڑا ہوا آیا، کہا مولا میں اس کھجور تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں، آپ حکم دیں کہ یہ شاخیں نیچے ہو جائیں۔ تو کہا کہ جا کہہ دے کہ علی نے کہا ہے۔ یہ قریب آیا درخت کے پاس، اس نے کہا علی نے کہا ہے کہ آپ نیچے آ جائیں، کھجوریں نیچے آ جائیں۔ جیسے ہی حکم سنا، کھجوروں کی شاخیں نیچے ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کھجوریں توڑ کے علی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ مولا میں ان کھجوروں کو کھانا چاہتا ہوں۔ کہا اگر تو بغیر کلمہ پڑھے اور بغیر ایمان لائے کھائے گا تو شاید تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن اگر تو کلمہ پڑھ کے اور ایمان لا کے ان کھجوروں کو کھائے تو تیرے لیے کھجوریں شفا بن جائیں گی۔ اس نے کہا مولا میں ایمان تو تبھی لا چکا تھا جب آپ نے اس زہر کی شیشی کو پیا۔ یہ ہے مولا نے کس طرح سے بتایا کہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔